अमेरिका रशिया के साथ मिडल ईस्ट के ऊपर सौदा करने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मशरक़ वस्ता में एक नई जंग छिड़ चुकी है। किस तरीके से यमन में अमेरिका ने और बरतानिया ने हमले शुरू कर दिए हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है और ये जंग अब कहाँ जाके रुकेगी, इसके ऊपर बड़ी ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह पाकिस्तान इस वक्त दहशत गर्दों के हमलों की जद में है और इसके साथ ही काबुल और दिल्ली का एक नेक्सस बन चुका है कि किस तरह पाकिस्तान को ना सिर्फ डिस्टेबलाइज़ करना है बल्कि उसको ब्लीड भी कर रहे हैं। और इसके साथ ही सिराजुद्दीन हक्कानी के इस्तीफ़े के हवाले से बहुत ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आई है। और इस वक्त जहां काबुल में सहाफ़ियों के ऊपर कहर बरसाया जा रहा है, वहीं ट्रंप ने भी एक ऐसे एग्जेक्टिव ऑर्डर के साथ वॉइस ऑफ अमेरिका के बहुत से जो सहाफ़ी हैं उनको बेरोज़गार कर दिया है। लेकिन सबसे पहले आपको बताऊंगा किस तरीके से पहले नौशकी के अंदर एफसी के काफ़िले के ऊपर हमला किया गया, 5 लोग शहीद हो गए। इसके बाद फिर जनूबी वज़ीरिस्तान और टांग के अंदर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। तुरबत के अंदर 3 लाशें जो हैं वो तशद्दुद बरामद हुई। पेशावर के 3 अज़ला में जो शरीयत जो शरपसंद अनासिर हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन किया गया। कमांडर समेत तकरीबन 4 लोगों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ये हमले अभी जो मैंने आपको बताए हैं ये 50% भी नहीं है, ये पिछले तकरीबन 24 घंटों के या 48 घंटों के ये हमले हैं। और हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ टीटीपी अपने हमलों को बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ा रही है तो दूसरी तरफ बीएलए भी बलूचिस्तान के अंदर अपने ऑपरेशंस को बहुत तेज़ी के साथ एडवांस कर रही है। और इस हवाले से जो ख़बरें हमारे पास आ रही हैं वो ये हैं कि काबुल और दिल्ली का आपस में एक नेक्सस बन चुका है जो कि पाकिस्तान को ना सिर्फ ब्लीड बल्कि डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं। इस वक्त अफ़गान तालिबान के जो दावे हैं और जो उनकी पॉलिसी है वो बिल्कुल भारत के साथ मैच करती है। भारत पहले दिन से ही पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का इल्ज़ाम लगाता रहा है और यही इल्ज़ाम अब तालिबान पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं। और वो कई दफ़ा कह चुके हैं कि पाकिस्तान ISIS को अपनी प्रॉक्सी के तौर पर यूज़ कर रहा है और रीजन के अंदर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ ही सिराजुद्दीन हक्कानी के हवाले से इन्फॉर्मेशन आई है और ये इन्फॉर्मेशन आई है अब्दुल मतीन कानी ने ये इन्फॉर्मेशन दी है और उन्होंने कहा है कि जनाब ये इस्तीफ़े की खबर बिल्कुल ही गलत है, इसको वेरीफाई कर लिया करें। लेकिन जो हकीकत है वो कुछ और है। ये इस बात से किसी को इनकार नहीं है कि सिराजुद्दीन हक्कानी 50 दिन तक वहाँ से गायब रहे। तमाम के तमाम जो लोग हैं उनके पावरफुल सर्कल्स के अंदर उनको रिप्लेस कर दिया गया। वो दुबई में रहे, सऊदी अरब में रहे और उसके बाद फिर वो काबुल में आने के बजाय सीधा उन्होंने होस्ट के अंदर लैंड किया। और उन्होंने इससे पहले एक तनकीद की थी और उन्होंने कहा था कि किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हुक्मरान है, कि हर किसी को उसकी हर बात माननी चाहिए और अगर नहीं माने तो उससे आसमान गिर जाएगा। इस वक्त अगर हम बात करें अफ़गान तालिबान की तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आपको रमज़ान के बाद बहुत ही बड़े पैमाने पे टिट फॉर टैट नज़र आएगा, क्योंकि अफ़गान तालिबान ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान के ऊपर मनमानी करेंगे, इसी तरीके से प्रेशराइज़ करेंगे, यहाँ पे दहशतगर्दी बढ़ाएंगे तो शायद पाकिस्तान उनकी गलत बातों को मान जाए। लेकिन अब बात फ़ैसला हो चुका है कि रूल ऑफ गेम्स तब्दील हो चुके हैं और पाकिस्तान अब एक नए तरीके से मैदान में आएगा। जबकि हम मशरिक़ वस्ता में देख रहे हैं कि इस वक्त एक बहुत बड़ा बहरान सर पे आके खड़ा हो गया है और ये बहरान है अमेरिका और यमन का। अब हमने ये देखा है कि हौती बागी जो हैं वो किसी भी सूरत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हफ्ते की रात को जो अमेरिकन US वारशिप्स वहाँ पे रेड सी के पास खड़ी हुई हैं, उन्होंने हमला किया है और उन्होंने तकरीबन 53 लोगों को वहाँ पे यमन के अंदर शहीद कर दिया। जबकि यमनी मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि 100 से ज़्यादा वहाँ पे शहादतें हो चुकी हैं। उसके बदले में जो हौती बागी हैं उन्होंने अटैक किया और उनको बागी कहें, मुजाहिद कहें, आप कुछ भी उनको कह सकते हैं, उन्होंने अटैक किया US शिप्स के ऊपर। और अब ये जो नया क्राइसिस है ये रेड सी को आपको मैं बता दूं कि ये तकरीबन दुनिया का सबसे ज़्यादा क्रूशल शिपिंग लेन है और यहाँ पे दुनिया की सबसे मसरूफ़ तरीन बहरी गुज़रगाह है। यहाँ से दुनिया का 15
70% جو سامان ہے ایکسپورٹ امپورٹ کا وہ یہاں سے گزرتا ہے، اور باب المندب کی جو جگہ ہے جو کہ یمن کے کونے پہ ہے، اور وہاں پہ ایشیا، افریقہ اور یورپ، یعنی کہ یہ جو گزرگاہ ہے ریڈ سی کی، یہاں سے ایشیا، افریقہ اور یورپ آپس میں بہت ہی شارٹ کٹ ٹائم کے ساتھ جو ہے ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ٹریڈ یہاں سے نہیں کرتے تو ان کو یہ بہت ہی زیادہ ایکسپینسو پڑتا ہے، بہت زیادہ اس کے اوپر ٹائم لگتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشورنس کاسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس کی مہنگائی بھی یہاں پہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب اس وقت آپ کو اس معاملے کو اگر آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں تو دیکھیں یہ مسئلہ پیدا کیوں ہوا، یہ حملے کیوں شروع ہوئے۔ دیکھیں یمن میں تقریباً 47 ایئر سٹرائکس کیے گئے ہیں، جن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 53 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں، اور حملے جہاں جہاں پہ ہوئے وہاں پہ سادہ گورنریٹ ہے، پورٹ آف حدائدہ ہے، اور اس کے بعد سنا گورنریٹ ہے۔ یہ ان 3 جگہوں پہ حملے کیے گئے ہیں، اور یہاں پہ کہا ہی جا رہا تھا کہ یہاں پہ ہوتیوں کے جو لیڈران ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، اور تمام جو ہوتی وہاں پہ جگہیں ہم نے دیکھی ہیں کہ وہاں پہ بچے بھی مرے ہیں، عورتیں بھی مری ہیں، اور کسی بڑے لیڈر کے مرنے کی کوئی بھی ابھی تک خبر نہیں آئی۔ اب امریکہ چاہتا کیا ہے؟ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے ان حملوں کا حکم دیا، مارکو روبیو نے رشین ہم منصب سے اس کے بارے میں کوارڈینیٹ کیا۔ یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے پہلے رشیا ایران کو سپورٹ کر رہا تھا، ایران جو ہے وہ ہوتی باغیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اب یہ معاملہ لگتا یہ ہے کہ امریکہ رشیا کے ساتھ میڈل ایسٹ کے اوپر سودا کرنے جا رہا ہے کہ ہم یوکرین سے پیچھے ہٹتے ہیں، آپ یہاں سے پیچھے ہٹیں، اور اس کے بعد یہ دونوں اپنے اپنے مقاصد حاصل کریں گے۔ ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ بڑی طاقتیں ہمیشہ اپنے مقاصد اور اپنے مفادات کو دیکھتی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے جو ان کے مہرے ہوتے ہیں ان کو وہ کبھی بھی کسی بھی وقت قربان کرنے سے باز نہیں آتے۔ وائٹ ہاؤس کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے بڑا ایک بیان دیا ہے، وزیر دفاع ہیگسیت نے اس حوالے سے بڑا بیان دیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں ایران کا کردار ہے، ایران باز آ جائے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایران کی پراکسی ہے، تو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایران کے ولنگ پارٹنر ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کو جو ہے نا امریکہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ اس کی فارن پالیسی کیا ہوگی، تو دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے بیانات بھی بڑی سختی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اب یہ معاملہ شروع کیسے ہوا؟ دیکھیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت غزہ کے جو مقصد ہے اس کے اوپر یمنی جو ہیں وہ حماس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ 2 مارچ کو غزہ میں ایڈ بند کر دی گئی تھی، اور عبد المالک الحوثی نے 4 دن کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ نومبر 2023 سے اسرائیلی جہازوں کے اوپر حملے حوثی باغی جو ہیں وہ مسلسل کر رہے ہیں، تو جنوری 19 کے اندر یہ حملے روک دیے گئے تھے، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ F-16 کو بھی نشانہ بنایا گیا، MQ-9 جو کہ ڈرون ہے اس کو بھی نشانہ بنایا گیا، جو ہوتیوں کے FTOs ہیں وہاں پہ بھی اٹیک کیا گیا۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک جو ویڈیو ہمارے سامنے آئی ہے اس میں سارا دکھایا گیا ہے کہ کس حد تک وہ بلڈنگز جو ہیں وہ ملبے کا شکار ہو گئیں، اور امریکہ اب یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ جنگ ابھی تو یہ شروع ہی نہیں ہوئی، یعنی کہ اس کو اب یہ بڑے پیمانے پہ اس کو پھیلانے جا رہے ہیں۔ اب مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ مارکو روبیو یہ کہتے ہیں کہ جناب US نیوی کے اوپر 174 حملے کیے ہیں، جبکہ گلوبل شپنگ کے اوپر 175 حملے کیے گئے ہیں، اور جو وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کی جو IRGC ہے وہ ان کی ٹرینر ہے، ان کو انٹیلیجنس دی جا رہی ہے، اور جو ان کے بیکر ہیں وہ ان کو ہم ان سے بدلہ لیں گے، وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے، اور ان سب کی جو پشت پنائی اور ان کی رہنمائی اور ان کی نشو نما جو ہے وہ ایران کر رہا ہے۔ یا تو یمن کے ہوتی یہ یقین دلائیں کہ وہ حملہ نہیں کریں گے، ورنہ یہ اٹیکس یمن کے اوپر ہوتے رہیں گے، اور اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں صحیح ہونے کی بجائے مسلسل خراب ہو رہی ہیں۔ امریکہ نے ایک نئی لڑائی چھیڑ دی ہے، یہاں پہ تباہی ہم دیکھ رہے ہیں، گھر بچے اور بہت کچھ اس طریقے سے تباہ ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سویلینز یہاں پہ مارے جا رہے ہیں، جبکہ ہوتی باغیوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ یہاں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگر آپ اس نقشے کو دیکھیں تو یہاں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے کون سے علاقے کے اوپر ہوتی باغیوں کا کنٹرول ہے، کون سے علاقے پہ جو ریکگنائزڈ ان کی گورنمنٹ ہے ان کا کنٹرول ہے، اور کہاں پہ جو تیسری ایک پارٹی ہے ان کا یہاں پہ
پہ کنٹرول ہے، جس کے بارے میں کہا ہی جاتا ہے کہ القاعدہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ بہرحال اس وقت صورتحال جو ہے وہ ہم یہ ایشیا میں دیکھ لیں، مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں، ہم اوپر یورپ میں دیکھ لیں، رشیا کے پاس دیکھ لیں، جو چیزیں ہیں وہ ہر طرف صحیح ہونے کی بجائے مسلسل خراب ہو رہی ہیں، اور اس حوالے سے ہماری جو رپورٹنگ ہے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ جانے سے پہلے سبسکرائب اور گھنٹی یعنی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ملاقات کے اس سلسلے کو قائم رکھا جا سکے اور ہماری ہر اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔